بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے، دوسرا دروازہ استغفار ہے یعنی استغفر اللہ کا ورد، تیسرا دروازہ صدقہ دینا، چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے یعنی کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت، چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا، ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں، آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے، نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، دسواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے، گیارہواں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، بارہواں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، تیرہواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا، چودواں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے، پندرہواں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، سولہواں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، جو شخص جتنا صدقہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں پروردگار، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا و آخرت میں سرخرو کر دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے، موسیٰ کے قصے ہیں جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایسے سری معجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ امر مشتبہ نہ رہا تھا کہ آپ خالق ارض و سما کی طرف سے مامور ہو کر آئے ہیں۔ آیت نمبر 39، تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی کبھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر قرار دیا اور کبھی کہا کہ یہ شخص مجنون ہے۔ آیت نمبر 40، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس کی تفسیر ہے اس چھوٹے سے فقرے میں تاریخ کی ایک پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور کے سامنے یہ نقشہ لے آئیے کہ فرعون اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مرکز تہذیب و تمدن کا عظیم فرمانروا تھا، جس کی شوکت و سطوت سے گرد و پیش کی ساری قومیں خوف زدہ تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جب اپنے لشکر سمیت اچانک ایک روز غرقاب ہوا ہوگا تو صرف مصر ہی میں نہیں آس پاس کی تمام قوموں میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی ہوگی، مگر اس پر بجز ان لوگوں کے جن کے اپنے قریبی رشتہ دار غرق ہوئے تھے باقی کوئی نہ تھا جو ان کے اپنے ملک میں یا دنیا کی دوسری قوموں میں ماتم کرتا یا ان کا مرثیہ کہتا یا کم از کم یہی کہنے والا ہوتا کہ افسوس کیسے اچھے لوگ تھے جو اس حادثے کے شکار ہو گئے۔ اس کے بجائے چونکہ دنیا ان کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی تھی اس لیے ان کے عبرتناک انجام پر ہر شخص نے اطمینان کا سانس لیا، ہر زبان نے ان پر ملامت کی پھٹکار برسائی اور جس نے بھی اس خبر کو سنا وہ پکار اٹھا کہ یہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے۔ سورہ دخان میں اسی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ دخان حاشیہ نمبر 25۔ آیت نمبر 41، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی۔ آیت نمبر 42، کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اس کی تفسیر ہے اس ہوا کے لیے لفظ عقیم استعمال ہوا ہے جو بانجھ عورت کے لیے بولا جاتا ہے اور لغت میں اس کے اصل معنی یا بس یا خشک کے ہیں۔ اگر اسے لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسی سخت
گرم اور خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دیا، اور اگر اسے محاورے سے مفہوم میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بانجھ عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی، نہ خوشگوار تھی، نہ بارش لانے والی، نہ درختوں کو بارآور کرنے والی، اور نہ ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ ان میں تھا جن کے لیے ہوا کا چلنا مطلوب ہوتا ہے۔ دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بے خیر اور خشک ہی نہ تھی بلکہ نہایت شدید آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا، اور یہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ حامیم السجدہ حواشی نمبر 20-21، الحقاف حواشی نمبر 25-28، آیت نمبر 43، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو۔ اس کی تفسیر ہے، مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی مہلت ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سورہ ہود کی اس آیت کی طرف ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمود کے لوگوں نے جب حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ 3 دن تک مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ بخلاف اس کے حضرت حسن بصری کا خیال ہے کہ یہ بات حضرت صالح نے اپنی دعوت کے آغاز میں اپنی قوم سے فرمائی تھی، اور اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ و ایمان کی وہ راہ اختیار نہ کرو گے تو ایک خاص وقت ہی تم کو دنیا میں عیش کرنے کی مہلت نصیب ہو سکے گی، اور اس کے بعد تمہاری شامت آ جائے گی۔ ان دونوں تفسیروں میں سے دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعد کی آیت فَآتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یعنی پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یہ بتاتی ہے کہ جس مہلت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سرتابی سے پہلے دی گئی تھی، اور انہوں نے سرتابی اس تنبیہ کے بعد کی۔ اس کے برعکس سورہ ہود والی آیت میں 3 دن کی جس مہلت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان ظالموں کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن سرتابی کا ارتکاب ہو جانے کے بعد دی گئی تھی۔ آیت نمبر 44، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں اسے رجفہ یعنی دہلا دینے والے اور ہلا مارنے والی آفت کہا گیا ہے، کہیں اس کو صحیحہ یعنی دھماکے اور کڑکے سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اس کے لیے طاغیہ یعنی انتہائی شدید آفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں اسی کو صاعقہ کہا گیا ہے جس کے معنی بجلی کی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کے بھی ہیں اور سخت کڑک کے بھی۔ غالباً یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی۔ آیت نمبر 45، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ما کانوا منتصرین۔ انتصار کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچانا، اور دوسرے معنی ہے حملہ کرنے والے سے بدلہ لینا۔ آیت نمبر 46، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آیت نمبر 47، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، آخرت کے حق میں تاریخی دلائل پیش کرنے کے بعد اب پھر اسی کے ثبوت میں آفاقی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں وَإِنَّ الْمُوسِعُونَ۔ موسیٰ کے معنی طاقت و مقدرت رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور وسیع کرنے والے کے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے زور سے بنایا ہے، اور اس کی تخلیق ہماری مقدرت سے باہر نہ تھی۔ پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آ گیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے؟
دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ مسلسل اس میں توسیع کر رہے ہیں، اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ ایسی زبردست خلاق ہستی کو آخر تم نے اعادہ خلق سے عاجز کیوں سمجھ رکھا ہے؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔